خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں ہائے عاشور کو غربت کا نظارہ دیکھا، ہائے عاشور کو غربت کا نظارہ دیکھا، بوڑھے کاندھے پہ جوان لال کا لاشا دیکھا، بوڑھے کاندھے پہ جوان لال کا لاشا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے آنکھوں سے جلتا ہوا جھولا دیکھا، میں نے آنکھوں سے جلتا ہوا جھولا دیکھا، اس سے لپٹی ہوئی ایک ماں کو تڑپتا دیکھا، اس سے لپٹی ہوئی ایک ماں کو تڑپتا
دیکھا مجرئی خلق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور اگر آپ کسی دن غور کریں، بلکہ اکثر ہی غور کرنا چاہیے کہ اسلام کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا، وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام کا جو پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا بھی قربانی سے شروع ہوتی ہے. یہ جو طنز کی مسکراہٹ ہے نا میرے چہرے پہ، یہ اس لیے ہے کہ ہم سارے لوگوں کی جو امیدیں ہیں نا اسلام سے، وہ بڑی مختلف ہیں. اللہ کی صرف ایک ہی آس اور ایک ہی امید ہے. غور کیجئے، یہ سنت خداوند ہے. آپ کتنے پیسے لگا کے حج کرنے کو جاتے ہیں، اچھی عبادت ہے، فرض ہے، کرنا ہے، ضرور چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کس چیز کی قبولیت کر رہا ہے؟ طواف کی. خدا کہتا ہے کہ یہ دو پہاڑ ہے، یہ دو پتھر ہے، ایک صفا ہے، ایک مروہ ہے، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نبی نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کہ ان کے اوپر کوئی تجلی جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی. لیکن یہ دو ایسے پہاڑ ہیں جس کے درمیان مجھے ایک عاجز عورت جو ہے وہ پانی مانگنے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اس نے آرزو کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں چلنا جو ہے وہ آپ پہ فرض کر دیا. پھر صرف یہ فرض نہیں کیا، غور کیجئے، یہ عجیب داستان ہے حرم کی. پھر وہ جہاں باقی اس کے قدموں پہ بھاگنا جو ہے وہ فرض کر دیا. اگر وہ بھاگو گے نہیں تو وہ تمہارا عمرہ، تمہارا حج نہیں ہوگا. اللہ کی یہ سنتیں یاد کرنا جو ہے، ان کو کرنا جو ہے، اللہ نے ان کو عبادات کر دیا. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، اگر آج ذکر امام حسین نہ ہوتا، اگر آج کربلا کا ذکر نہ ہوتا، تو خدا کی قسم اپنے ایمان سے کہیے، تھا کوئی ہم میں سے جو چند سال بھی حسینیت اور یزیدیت کے فرق کو جان سکتا؟ خدا صرف شہادت مانگتا ہے، خدا صرف آپ سے قربانی مانگتا ہے. اسی لیے اس نے انتہا اور ابتدا اپنے دونوں سالوں کی جو ہے وہ شہادت سے کی. ادھر بھی نبی کا بیٹا، ادھر بھی نبی کا بیٹا. میرے ساتھ انتہائی محترم سید ظہیر الحسن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ اس وقت بھی کربلا میں ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب. حسین صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ اسید الرحمان صاحب. اسید صاحب السلام علیکم. مجھے اجازت دیجیے میں کربلا سے بات کو شروع کر دوں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب، اگر میں حضرت ام سلمہ کی مثال دوں، اور میں کئی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی آ کے اور ادروائز بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یہ شہادت امام حسین ہوگی، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی سوچنے سمجھنے والے شخص کی. اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ تمام امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں پر ہے، شانوں پہ کون ہے، کھیلتا کون ہے، لبوں کو کس کے چومتے ہیں، گلے کے کس کو چومتے، کوئی چھپی بات نہیں ہے. پھر اس کے باوجود بھی وہ کیا زوال ہے کہ امام کو یہ قربانی صرف اپنی نہیں، اپنے سارے خاندان کی، 6 ماہ سے لے کے 18 سال کے نوجوان کی نہیں، وہ حبیب ابن مظاہر کے 90 سال کی بھی جو قربانی ہے وہ بھی اللہ نے ویسی ہی قبول کی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الحال بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پہلی مرتبہ جب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور پہلی مرتبہ جب حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا تھا تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. شہزادی نے جب پوچھا کہ بابا جان بیٹوں کی ولادت پر رویا نہیں جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بٹ بیٹی فاطمہ حاضر حسین، یہ حسین ہے. کہا بابا جان اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حسین ہے اور آپ اس پر رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے اطلاع کی ہے
کہ یہ آپ کا وہ بیٹا ہے، نواسا ہے کہ جو کربلا کے دشت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جس پر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ بھی بے چین ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے لے کر اس کے بعد یہ خلوت نہیں بلکہ جلوت میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کی سواری بنتے ہیں اور دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ حسین کون ہے، کبھی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ابن علی کو لا کر اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یو ناس ہاتھ الحسین فارفو ہو، اور اسی طریقے سے کبھی اپنی نماز میں سجدے کو طول دے کے بتاتے ہیں کہ حسین کون ہے، اور ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اظہر من الشمس واضح تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بار بار اسی بات کو ریمائنڈ کروایا ہے، کیا میں نے کوئی دین چینج کر دیا؟ نہیں۔ میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ نہیں۔ تم نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، میں سبط پیغمبر ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ علی و بطول ہوں، میں حسین ابن علی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اب ظاہر ہے یہ سوال امام حسین علیہ السلام کا، تعارف امام حسین علیہ السلام کا، اور برابر میں کھڑا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے اس سے سمجھتے نہیں، لہم اذن لا یسمعون بہا، کان ہے سنتے نہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں۔ تو بلال بھائی بات یہ تھی کہ ان کی آنکھیں تھیں، ان پر مادیات کا، ان پر بغض کا، نفرت کا، جہالت کا، انتقام کا پردہ پڑا ہوا تھا، لالچ کا پردہ پڑا ہوا تھا، حرام خوری سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، زمانے کا امام سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اور پھر دوسری بات جو ہے نا، لبغض ابیک، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا کا بغض ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ تو ان دو باتوں سے آج کے زمانے میں جو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنا جو ہے وہ بار بار محاسبہ کرتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض چیزیں ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیں، حق 4 قدم کے فاصلے پر ہمارے سامنے ہو اور ہمیں نظر نہ آئے اور ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نہ دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، آپ جس جگہ پر ہیں آپ نہ بھی کچھ کہیں اور آپ صرف ساتھ ہوں تو یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے۔ سعد بھائی آپ سے ادباً یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نہ سننا تو ایک الگ بات ہے نا، کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، آپ نہ سن رہے ہو، پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے صحابہ نے دیکھا، 1.25 لاکھ صحابہ نے تو دیکھا کہ وہ امام علی کرم اللہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے مسجد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھی، جیسے ہنستے دیکھا اس کی نشاندہی کی، جیسے وضو کرتے دیکھا اس کی نشاندہی کی۔ تو امام حسین کو، امام حسن کو کندھوں پہ چڑھتے ہوئے بھی تو دیکھا، کھیلتے ہوئے بھی تو دیکھا، سجدے کو لمبا کرتے ہوئے بھی تو دیکھا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا کربلا اس چیز کی داستان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے جاتے ہی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بھی نفی کی اور ایک سنت کی بھی نفی کی؟ دیکھیں بلال بھائی، یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھول کہا اور کاندھوں پہ سواری کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو سواری تو خوبصورت ہے، سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شہادت ہے، ایک تو جو ابھی یہ بات بھائی کر رہے تھے کہ مادیت ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، اور مادیت کے ساتھ ساتھ وہ جو بغض حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھا، ایک انتقامی سوچ تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے، پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے۔ جو کہ دیکھیں جب خیبر فتح ہوتا ہے تو فاتح خیبر جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اگر وہ صحرا آتا ہے تو یہ انتقامی سوچ تھی۔ میں آج علل اعلان کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جتنے بھی عوام تھے، انصار تھے، وہ بچپن سے بڑھاپے تک جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، ان سب کو شہید کرنے والے مسلم امہ کا حصہ نہیں، وہ یہود و نصارہ سے بدتر تھے، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خیال نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خیال نہیں کیا، حضور کی قربت کا خیال نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ جو حضرت امام حسین کے جو خطبات ہیں وہ ایک اتمام حجت تھے. وہ اہتمام حجت یعنی ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے، وہ سمجھتے نہیں جانتے تھے، یہ وہ سب کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے. اور ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں، خدا را وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بچپن ہے اور جو ان کی شہادت ہے، اس کی جو درمیانی ان کی حیات طیبہ ہے، خدا را اس کا مطالعہ کریں. ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت اور ان کا جو فہم قرآن اور امت کی رہنمائی ہر میدان کے اندر جو انہوں نے کی ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ، ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دسترخوان کے اوپر ایک غلام کے ہاتھ سے اگر کھانا گر جاتا ہے، غلام کے ہاتھ سے، تو وہ فوراً غلام کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آپ فوراً مسکرا دیتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کے اوپر حضرت امام حسین نے کہا میں تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں. تو یہ والی جو ان کی حیات طیبہ ہے، یہ امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بسم اللہ. میں جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا. الوداع 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 الوداع. شاہ بڑھ کے بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے میری مظلومہ پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا. الوداع 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 الوداع. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، رو کے بوسے لیے. شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا، بیٹا بھانجا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا، ہاں کوئی بھی نہ تھا. ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر، ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 الوداع. جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھو، آؤ زینب کے بھائی کو رخصت کرو، آؤ رخصت کرو. ایک ایک لاش کے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع الوداع
الوداع الوداع، رن میں جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہدیتاً آپ کو بات عرض کر رہا ہوں میں، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کو جیسے ختم کیا نا کہ منافقت جو ہے وہ بھرپور آ گئی، تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے جب بت توڑے نا تو ان کے پاس بھی بہت سے جو تھے وہ اکابرین جو ہیں وہ گئے، اور انہوں نے اکابرین کو کہا کہ پہلے میرے ساتھ کھانا کھاؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابراہیم کون ہے۔ بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو یہ۔ تو انہوں نے کھانا وانا جب کھا لیا تو انہوں نے کہا ہاں میں ہوں ابراہیم۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کیونکہ تمہارا نمک کھا لیا ہے تو اب تمہارے خلاف بہت زیادہ ہم زبان نہیں کھول سکتے، تو اب کوئی تصفیہ بیچ میں کرنا پڑے گا۔ تو شیطان بیچ میں شامل ہوا اور شیطان نے ان کو مشورہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شرط رکھی ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کے گھر میں آئے تھے کہ میں تمہیں اپنا کھانا اور اپنا رزق جو ہے وہ نمک جو ہے وہ معاف کر دوں گا، تم میرے خدا کو سجدہ کر دو۔ انہوں نے کہا تمہارے خدا کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم تمہارے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ شیطان شامل ہوا بیچ میں اور شیطان نے ان کو مشورہ دیا، یہ اس نے کہا کہ تم دل میں اپنے ہی بت رکھو لیکن سجدہ ابراہیم کے خدا کو کر دو، تمہارا کیا جاتا ہے اس میں۔ اس پہ ان لوگوں نے شیطان کو پہچانا اور شیطان کو کہا کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر تو یہ کر لیتا، تو بھی دل میں نہ رکھتا خدا کی خدائی توحید، تو بھی کر لیتا اللہ کے حکم پہ سجدہ۔ اب یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ منافقت جو ہے وہ تو ابلیس کو بھی نہیں قبول ہو سکتی۔ یہ اگر امت جو ہے جو نماز ادا کر رہی ہے، جو روزہ رکھ رہی ہے، جو زکوٰۃ دے رہی ہے، جو جہاد پہ یقین کر رہی ہے، جو جید ساتھی ہیں، ان لوگوں میں سے ایک ہی شخص نکلا جس نے کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ میں حضرت حر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب یہ اچھی بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اتنے مسلمان جو ہیں جو کہ نماز کو جلدی پڑھنے میں، اول نماز پڑھنے میں شہادت کو جلدی کر دیتے ہیں، یہ اسلام کے ساتھ جو حادثہ پیش آتا ہے، کیا خدا اس کو قیامت تک کے لیے کہیں خاموش کر سکتا ہے واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ خدا اس کو فراموش کر سکتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت سے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ شہدائے احد، شہدائے بدر، ان شہداء کا تذکرہ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو بہت کم کرتے ہیں۔ ان کا بھی تذکرہ اسی شان و شوکت سے ہونا چاہیے جتنی شان و شوکت سے وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جتنا مقام شہدائے احد اور شہدائے بدر کا ہے، شہدائے اولون ہیں، ان میں ان کی عظمت میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ لیکن جہاں تک تذکروں کا تعلق ہے اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے جس ہاتھ کا میں چاہے نہیں ہے۔ ذکر قائم کرے۔ جی، اب خدا کا یہ وعدہ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یاد کرنے والے نے اپنے خالق کو کس انداز میں، کس خلوص کے ساتھ یاد کیا تھا۔ جتنا خلوص بلند ہوگا اتنی یاد خدا جو ہے وہ اسی طرف بڑھے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی تمام تر یاد کو ایک طرف رکھو اور صرف ایک سجدے کو سامنے رکھ لو۔ جی، ایسا صدقہ پوری تاریخ انسانیت میں نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ تو اب یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ خدا نے حسین کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ آج دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی اتنا بڑا اجتماع ثابت نہیں کر سکتا کوئی جتنا آج حسین کی یاد میں صرف کربلا محلے میں ہوتا ہے۔ کربلا سے باہر چلو گے تو دنیا کے سارے میڈیا، دنیا کے جتنی مساجد، دنیا کے جتنے مسلمان ممالک، جتنی مطلب اس کے علاوہ ہزاروں اس وقت آج کل کے وسائل جو ہے، سوشل میڈیا وغیرہ جو ہے، ہر ایک پہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو خود سوچو یہ اللہ نے کس کو قائم کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ نے قائم کیا۔ اللہ نے جتنا حسین نے یاد کیا اتنا خدا نے اس سے کہیں خدا کسی کا احسان ایک چیز، لہذا ذکر حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ واقعہ نقل ہے
جس طرح آپ نے کہا نا کہ ابلیس نے امتحان لیا اور ان کو یہ کہا اور وہ کہا، اس طرح امام حسین علیہ السلام کے بھی بہت سے امتحان جو ہیں ابلیس کی زبان سے نقلیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اپنے اس پیارے کا اس طرح امتحان لے تب میں مانوں گا کہ حسین کتنا عظیم ہے، اس طرح لو میں تب مانوں گا، اس طرح لو اس طرح تب مانوں گا۔ ان میں سے ایک امتحان جو کتب میں ذکر ہے وہ یہ بھی تھا کہ اس پہ سورج کی ساری گرمی ڈال دیں، سورج کی جتنی تپش ہے حسین پہ ڈال دیں، اور زمین پہ ریت، اور زمین پہ ریت سنگریز ہے، اگر حسین اس میں بھی صبر کرتا ہے تو پھر مانو گا تیرا بندہ۔ جی سورج کی جتنی گرمی تھی سورج نے کربلا میں حسین پہ ڈال دی، اور جب سورج کی گرمی ختم ہو گئی تو روایت میں گریبان کے آستی بٹن کھولے اور کہا کہ یا ایت الشمس لما تستحی، سورج شرم کیوں کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے تو گرمی ڈال دے، تو جواب ملتا ہے میری گرمی ختم ہو گئی ہے۔ جی اس طرح صبر کا امتحان دیا۔ صرف یہی نہیں، خدا نے جبرائیل فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کے بھیجا نہیں، بلکہ وہ یہ فرشتوں کا ایک گروہ جو اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے مختص کر رکھا ہے نا، اس گروہ نے روز عاشور جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں یزیدیوں پر عذاب نازل کرنے کا پروگرام بنایا، خدا سے پوچھے بغیر۔ یہ بھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ خدا نے پوچھا فرشتوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پروردگار پورے طول تاریخ انسانیت پہ تیری مخلوق نے بڑے بڑے گندے کام کیے، ظلم کیے، چھوٹے چھوٹے ظلم پہ تیرا حکم ہوتا تھا، فَعَلَامَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، یہ الہام بھی تو کرتا رہا، سب کوئی کرتا رہا، لیکن فَدَمْدَمَا رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو نے کہا ان کو پیس کے رکھ دو۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہم نے مخلوق خدا کو پیس کے رکھ دیا، عذاب نازل کر دیا۔ تو اتنا بڑا ظلم تو ہم نے پوری تاریخ انسانیت میں دیکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تو یقیناً ہمیں عذاب نازل کرنے کا حکم دینے والا ہے۔ تو فرمایا نہیں، جاؤ کربلا میں میرے حسین سے پوچھا، اگر حسین اجازت دے دے تو عذاب نازل کر دینا، مجھے بات مکمل کر دینا۔ 5000 فرشتہ مسلح کربلا میں پہنچتا روز عاشور، فرزند زہرا ہمیں اجازت دے، ہم یزیدیوں پہ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کس کا نواسا ہوں، رسول رحمت اللہ عالمین کا نواسا ہوں، کہ جس کو جبریل نے آ کے کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر پھینک کے ان کو پیس کے رکھ دوں۔ نہیں فرشتوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، ان پہ عذاب نازل کرانے کے لیے نہیں آیا۔ امام حسین شہید ہو گئے، فرشتوں نے خدا سے کہا کہ مولا حسین نے تو اجازت نہیں دی، اب تو ہمیں یہ اجازت دے دے ہم قبر حسین کے مجاور بن کے زندگی گزاریں۔ آج تک وہ 5000 فرشتہ قبر حسین کے طواف پہ مصروف ہے، سر میں خاک ہے، مریضوں عیادت کرتا ہے، زائرین کو الوداع کرتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کربلا قیامت تک زندہ رہے گا، فرشتوں کی وجہ سے بھی، مخلوق خدا کی وجہ سے بھی، زائرین کی وجہ سے بھی، اور یہ سارا انعام و اکرام خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن افسوس کہ روز عاشور کی آپ پہلے دن سے لے کر مدینہ سے لے کر آج تک یعنی امام حسین یہی بتاتے رہے کہ میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں فرزند رسول ہوں، آؤ میرے ساتھ جو مکالمہ کرنا ہے کر لو، میں مکالمے کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیتا ہوں، لیکن نہیں سنی گئی۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل
سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک واقعہ عرض کیا کہ میں ایک پہاڑی پر گیا اور وہاں پر میں نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جو کہ آسمانوں پہ بھی مجھے نظر آتا تھا، تو وہاں پہ جو تھا اس کی حالت جو تھی ایسی تھی کہ اس کے سر پہ مٹی تھی، چہرہ جو تھا وہ گرد آلود تھا، اور اس کو سخت قسم کی سزا اور عذاب نازل تھا۔ جب میں اس کو آسمانوں پہ دیکھا کرتا تھا تو یہ ایسے تخت پہ بیٹھتا تھا کہ ہر سانس کے ساتھ خدا ایک اور فرشتے کو پیدا کر دیتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری معراج پہ گزر رہی تھی تو میں درود پڑھنے میں ذرا تاخیر کر گیا۔ یہ احتیاط ہے خداوند کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی توقیر کے لیے، عزت کے لیے۔ ظہیر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بڑی ایک ڈاکٹر صاحب نے دل کو چبھتی ہوئی بات کی کہ مجھے نہیں اب پتہ کہ اس بات کا تجزیہ کیسے کیا جائے یا اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں امام حسین کو ڈالا یا اللہ تعالیٰ نے امتحان میں امت محمد کو ڈالا، اور ایک شخص ایسا بس تاریخ میں نکلا جس نے پانی پیا، اس کے جانوروں نے پانی پیا امام حسین سے، اور اس برکت سے اس نے آخری لمحے میں نہ صرف کہ اپنے ایمان کو قائم کیا بلکہ اس نے پہلی شہادت کربلا میں لی حضرت حر علیہ السلام کے۔ کیا اس ساری سلطنت محمدیہ میں اب یہ حر نہیں آنے والا؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر سختی کے اندر بھی بہرحال ایک لذت ہوتی ہے، جیسے آپریشن کے اندر بھی جو ہے نا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد ایک آسانی آنے والی ہے، تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مصیبت اور بلا کے اندر بھی اس کو خوبصورت کہا جا سکتا ہے، جس کے متعلق شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے ہر چیز میں واقعہ کربلا کے اندر جمال پروردگار کو دیکھا ہے۔ کیا بات ہے! آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو اپنے بابا کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنی ماں کی پشت سے آیا کرتی تھی، لیکن یہ 70 قدم پر کھڑے ہو کے اپنے زمانے کے امام کو شہید ہوتا دیکھ رہی تھی،
تو عربوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ خواتین دوڑتی نہیں ہے، لیکن اگر دوڑیں بھی تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھتی. شہزادی زینب کے سر پہ ہاتھ تھے اور کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی اور شمر سے کہتی تھی تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی گردن کے بوسے رسول اللہ دیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال کربلا کے اندر بڑے پیغامات ہیں. آپ نے غر کی بات کی ہے تو میں دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، مشکلات کے اندر ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر در خدا پہ جائیں گے تو نجات کا راستہ کہاں سے ملتا ہے. بلال بھائی، حر کی جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ جس نے اس کو جہنم کے راستے سے پلٹا کے جنت کی طرف موڑ دیا، اور جس کی وجہ سے امام حسین نے اس کی گردن کے نیچے اپنا نرم ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، وہ یہ تھی کہ جس دن امام حسین کا قافلہ مدینے میں آیا ہے، مدینے سے پہنچا ہے کربلا میں، اور اس نے آ کے راستہ روکا. جب راستہ روکا تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے جانے دو، کوفہ جانا ہے. تو اس نے گستاخی کرتے ہوئے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. تو امام حسین نے غصے میں کہا فقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ بہت بڑی گالی ہوتی ہے عرب زبان کے اندر. وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا، کوئی عرب مجھے یہ بات کرتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا نام لے کے اسے گالی دیتا، لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا جو کہ رسول کی بیٹی ہیں. بلال بھائی، یہ احترام شہزادی فاطمہ الزہرا تھا جس نے جہنم کے راستے سے کھینچ کر حر کو جو ہے وہ حر بنا دیا ہے. اور بلال بھائی، آپ پہلے بات کر رہے تھے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم عاشق رسول ہیں، ہم ادعائے عشق رسول کرتے ہیں. ذرا 10 محرم کو حالت تو دیکھو کیا ہے رسول کی. ام سلمہ کو ایک چیز دے کر کہا تھا نا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کی شہادت ہوگی. آج میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے دل رسول کو تسلی دینے کے لیے، اس لیے کہ کربلا میں جس کی شہادت ہوئی وہ نواسہ رسول ہے. جس کے سر سے چادر چھینی گئی وہ بیٹی ہے رسول کی. جس کی گردن پہ تیر چلا وہ کون ہے؟ وہ نسل رسول ہے. جس کے سینے پر چھلکی اس کے اندر خون رسول ہے. جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے وہ بھی حسن مشتبہ کا یتیم ہے جو کہ رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا ہے. اور اسی طرح سے جو چاند جیسے بیٹے بی بی زینب نے اون و محمد کو حسین پر قربان کر دیا وہ کون ہے؟ تو یہاں پر آ کر ہم دیکھیں نا، یہ گھرانہ ہے رسول کا جو کربلا کے اندر لوٹ لیا گیا، برباد کر دیا گیا. تو یہاں پر امام حسین نے تو اپنا وظیفہ سر انجام دیا. رفن برفعہ و تسلیم لامرہ. حضرت علی اصغر کو لاتے ہوئے 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور دنیا والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ حسین نے سر تسلیم خم کر دیا اور سجدے میں ایسا سر رکھا. بلال بھائی، اس کی بھی ایک فلسفہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں، اور رفاع نے بیان کیا ہے. دنیا والوں سنو، امام حسین نے زمین پر سر پر کربلا کے اندر سجدے میں سر کیوں رکھا تھا؟ شیطان کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، امتحان الہی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ اگر حجت خدا شہید ہو رہی ہو تو کیا زمین کو پھٹ نہیں جانا چاہیے؟ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا لرزہ نہیں طاری ہو جانا چاہیے؟ کائنات کے اندر ہو جانا چاہیے. خوبصورت بات، خوبصورت بات، خوبصورت بات. کربلا میں جو جائے گی زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب مدینے میں جائے
جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوں پر، وہ نشان رسن بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا